بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا اور طوفان نوح کے بعد کیا ہوا، بت پرستی کیسے شروع ہوئی، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے پورا دیکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے 5 ایسے بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، بڑے نیک اور دیندار بزرگ تھے جن کے نام قرآن مجید نے سوا، یغوث، یعوق، نصر اور ود بتائے ہیں۔ تو لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ تو جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو لوگ ان کی قبروں پہ جانے لگے، اس لیے کہ ہم ان کی قبروں پہ آتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی روپ میں آ کر ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم اتنے دور سے ان بزرگوں کی قبروں پہ آتے ہو، تم ایسے کرو کہ یادگار کے طور پر ان بزرگوں کی تصویر بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لو، تاکہ یہ ہر وقت تمہارے سامنے رہیں اور تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان بزرگوں کی شکل کے بت بنا کر اپنے گھر رکھ لیے، انہیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو ان کے بعد جب ان کی اگلی نسل آئی تو وہ ان بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی، ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، جہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اس طرح شیطان مردود نے اولاد آدم کو ان ولیوں سے محبت کی آڑ میں گمراہ کر کے رکھ دیا، اور تمام روئے زمین پر کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ رہا، سب بت پرست ہو گئے۔ تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ میں تمہیں ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی، تمہاری اولاد میں بھی برکت ہوگی، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی برسائے گا، پھر قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم اس پر بھروسہ رکھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہارے لیے کیسا مضبوط آسمان بنایا، سورج، چاند، ستارے، یہ پھل پھول سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی اور محبت سے ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، ہر طریقے سے اس قوم کو سمجھایا، علی الاعلان بھی اور چھپ کر بھی سمجھایا، لیکن ان بدبختوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح 950 سال گزر گئے، کئی پشتیں تبدیل ہو گئیں۔ ان بدبختوں میں جب بھی کوئی آدمی مرنے کے قریب ہوتا تو اپنے پچھلوں کو یہ وصیت کرتا کہ خبردار اس بوڑھے کی بات کو نہ ماننا، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، ہماری عمریں گزر گئیں لیکن اس کا کوئی بھی وعدہ سچا ثابت نہیں ہوا، معاذ اللہ یہ بوڑھا پاگل ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہ چھوڑنا، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کو جاری رکھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان پہ آوازیں کستے، ان کا مذاق اڑاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوح علیہ السلام کے پیچھے لگا دیتے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون جاری ہو جاتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قدر بردباری عطا فرمائی تھی کہ ان کے اتنے ظلموں کے باوجود بھی ان کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو تیرے ماننے والوں میں سے کوئی مالدار تو نظر آتا نہیں، بلکہ ہم میں سے جو بھی ذلیل و خوار ہیں وہی تیرے تابعدار ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اس نے مجھ پر اپنی خاص رحمت کی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ تم اس سے بیزار ہو، اور میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل کیوں نہ ہوں، انہیں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور وہ اپنا اجر پا لیں گے۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم ایک جاہل قوم ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، بس اب بہت ہو گیا، بہت جھگڑا کر لیا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز جس کا تم وعدہ کرتے رہتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی دشمنی اور عناد جب حد سے گزر گئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے رب،
میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس گیا، دن کے اجالے میں بھی گیا، بڑے خلوص اور محبت سے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر لی، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری کوئی بات نہ مانی، لہٰذا اب تو انہیں غرق کر اور جہنم میں ڈال دے۔ اور اے میرے پروردگار تو میرے اہل و عیال اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے، بس آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور ہمارے سامنے ایک کشتی تیار کریں، پھر اس کشتی میں سب ایمان والوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لیں۔ پیارے دوستو، وہ پانی جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی پانی کو اللہ نے موت کا پیغام بنا کر بھیج دیا۔ 10 رجب کو نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور جانوروں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ پوری کائنات کے چشمے پانی اگلنے لگے، تنور سے بھی پانی اگلنے لگا، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی۔ جب کشتی چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا جو ان جاہلوں کا ساتھی تھا، فرمایا کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھی نہ بن۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس پانی سے اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک زبردست موج باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور کنعان اس میں غرق ہو گیا۔ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر باپ کے دل میں جب شفقت پدری نے جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں شامل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، لیکن اے میرے رب میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال میں شامل نہیں ہے، اس کا نظریہ ٹھیک نہیں تھا، اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو میرے بھی کچھ اصول ہیں، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے ایسا سوال دوبارہ نہ کرنا، نادان مت بنو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، دوبارہ ایسا سوال نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیں۔ تو معزز سامعین، 40 دن تک زمین پانی اگلتی رہی، آسمان سے پانی برستا رہا، کشتی سمندر کی خوفناک موجوں پر تیرتی رہی۔ اللہ نے اس کشتی کا رخ مکے کی طرف کر دیا، کشتی بیت اللہ والی جگہ کا طواف کرتی رہی۔ جب قوم نوح کے معاملے کا فیصلہ ہو گیا تو حق تعالی نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا۔ جب پانی کچھ کم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہر گئی اور 6 مہینے تک اسی پہاڑ پر ہی ٹھہری رہی۔ پھر 10 محرم کو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ پھر وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام بستی سمانین رکھا۔ وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ان کی بولی بدلی ہوئی تھی اور ان میں سب سے اعلیٰ بولی عربی زبان تھی۔ پھر اس کے 400 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد جو اس وقت مقام احقاف پر آباد تھی، اس جگہ کے جنوب میں خضر موت ہے اور اس کے مغرب میں عمان ہے۔ آج کل وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سام بن نوح کے پوتے اوس بن ارم، اس کی اولاد کو شیطان مردود نے دوبارہ انسانی روپ میں آ کر یہ مشورہ دیا کہ تمہارے 5 معبود طوفان نوح میں ریت میں دھنس گئے تھے، لہٰذا تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم انہیں نکال کر ان کی پوجا کرو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان 5 بتوں کو نکال کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور مزید 4 بت لات، منات، عزا اور حبل بت کا بھی اضافہ کر لیا۔ پھر پروردگار نے ان بدبختوں کو بھی تیز ہوا کے ذریعے زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا۔ تو پیارے دوستو، ہر انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دہ ہے۔ کسی باپ کی بزرگی اس کے بیٹے کی نافرمانی کا مداوع نہیں بن سکتی اور نہ ہی کسی بیٹے کی ایمانداری اس کے باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی نبوت ان کے بیٹے کنعان کو شرک کی وجہ سے غرق ہونے سے نہ بچا سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور پیغمبری ان کے شرک کرنے والے والد آزر کے لیے نجات کا باعث نہ بن سکی۔ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس سچی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے۔ ادروائز
اسے بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔